الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج اس درس میں پارہ نمبر 29 کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں ایک سورہ ملک ہے، بہت مشہور سورہ ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ اس کی تفسیر وغیرہ پڑھیں، سمجھ میں آئے گا۔ توحید کا بیان ہوا اس بارے کے اندر کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ بار بار باتیں انسانوں کے ذہن کے اندر ڈالی گئی ہیں کہ اگر تم توحید میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہو تو یہ تمہارا بہت بڑا جرم ہے، اور یہ وہ جرم ہے کہ اگر اسی پر تمہارا خاتمہ ہو گیا تو معافی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جہنم میں داخل ہونے والوں اور داروغے جہنم کے درمیان مکالمہ کا بیان ہے کہ جہنمیوں اور داروغہ جو جہنم کے درمیان مکالمہ ہوگا، یعنی داروغہ لوگ کہیں گے جہنم کے کہ کیسے تم جہنم میں آ گئے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے صاحب آیا تھا ڈرانے والا، ہم نے نہیں مانا، ہم نے جھٹلا دیا۔ اس طرح کی ساری وہ جو ان کی زندگی میں ہوگی وہ سب بیان کریں گے۔ بڑا خطرناک یہ وہ موڑ ہوگا جو آپس میں بحث ہوگی، اور سامنے جہنم۔ اسی طرح سورہ قلم ہے، اس میں باغ والوں کا واقعہ کہ جن کا باغ غربا و مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں باغ آگ کی نظر ہو گیا۔ اصحاب الجنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سورہ کے اندر ہے باغ والوں کا واقعہ کہ ایک باغ تھا، اس باغ کا مالک ایک بڑا نیک آدمی تھا۔ اس باغ کے پھل کو جب وہ بندہ اتارتا تو اس کے 3 حصہ کیا کرتا تھا۔ ایک تو خود کے لیے رکھتا تھا، ایک اس باغ پر جو خرچ آتا اس میں استعمال کرتا، اور ایک حصہ غربا اور مساکین جو ہوتے نا اس میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ تو باغ بہت ہی پھل آتا اور اس طرح چلا کرتا تھا۔ لیکن جب اس بندے کا انتقال ہو گیا اور اس باغ کے مالک اس بندے کے لالچی بیٹے ہوئے، تو انہوں نے کہا ایک حصہ تو ایسے ہی چلا جاتا ہے، کیوں نہ ہم اس کو روک دیں۔ اور انہوں نے پلان بنایا کہ اب ایک حصہ تو غربا اور مساکین میں جاتا تھا نا، ہم جانے نہیں دیں گے۔ اور ان کے ساتھ پلاننگ کیا، تدبیر کی کہ ایک دم صبح سویرے جا کر باغ کے پھل کو توڑ لیتے ہیں، اور کسی کو خبر بھی نہیں لگے گی اور کسی کو دینا بھی نہیں پڑے گا۔ ادھر یہ پلان بنایا، ادھر اللہ نے پلان بنایا، سب باغ جل کر خاک ہو گیا۔ جب یہ صبح سے باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا، تو نے کہا یہ تو باغ ہی نہیں ہے، لگتا ہے راستہ بھٹک گئے۔ لیکن جب غور و خوض کیا تو ان کو احساس ہوا کہ ہماری نیت خراب، باغ برباد۔ اسی لیے کہا جاتا اللہ جب دے تو اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، کبھی نہیں ہوگی اللہ ہو گیا۔ نیت خراب ہوگی، بے جا لالچ دل کے اندر پیدا ہوگا تو جو نعمت ہمیں ملی ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس میں زبردست نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کا بیان، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا اس پر آپ فائز تھے۔ یہ پیغام ہے کہ انسانوں خصوصاً مسلمانوں تمہارا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے کہ سامنے والا متاثر ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت زبردست تھا۔ سورہ حقہ اس میں مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے کہ بہت ساری قومیں آئیں اور ان کی بدمعاشیاں ہوئیں، نہیں مانے، اللہ نے عذاب میں دنیا کے اندر ان کو پکڑ لیا اور دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ قیامت کے وقوع کا بیان اور اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان اور اسباب کا تذکرہ، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جنت میں داخلہ ملے گی، جو برے لوگ ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس کے وجوہات کا بھی بیان ہے۔ اسی طرح اس میں سورہ معارج کا بیان ہے جس میں قیامت کے وقوع کا انداز، یعنی قیامت کس کیفیت سے قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی تو حالات کیا بنیں گے، اس کا تھوڑا اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ انسانوں کے بعد صفات کا بیان، اس سورت کے اندر کہ انسان کی یہ صفت ہوتی ہے جو ان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔
جنتیوں کی صفات کا بیان ہے کہ جو جنت میں جائیں گے ان کی خوبیاں کیا ہیں، کیا صفات ہیں، تاکہ وہ اپنی خوبیاں اپنے اندر انسان پیدا کرے۔ سورہ نوح علیہ السلام کے طویل تبلیغ اور ان کے طریقے دعوت کا بیان۔ نوح علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور نبی۔ انہوں نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا ہے، اور کیسے سمجھایا وہ بھی بیان، رات کو دن کو، اجالے میں اندھیرے میں، چھپ کے، اعلانیہ طور ہر طریقے کار انہوں نے دعوت کا اپنایا، لیکن قوم نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام نے بددعا کر دی اور آخرکار ان کے لیے تباہی کا سامان ہو گیا۔ استغفار کے فوائد کہ بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، نرینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوگی۔ یعنی یہ کہا گیا کہ اگر مومن استغفار کو اپنا لے، استغفار مطلب معافی مانگے اللہ سے، توبہ کرے۔ ایک دعا آتا ہے سید الاستغفار، استغفار کی سردار والی دعا، وہ ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر یہ بندہ اپنا لینا تو دنیاوی زندگی کے سارے مسائل اس کے حل، ہر مسئلے کا حل استغفار میں۔ بلکہ ایک عالم کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر آتا تو پہلے استغفار کرے۔ استغفار سے بارش ہوگی، نعمتیں ملیں گی، اولاد ملیں گی، بیماریاں ختم ہوں، ہر ایک مسئلے کا ہے۔ ابھی شب قدر شروع ہو رہی ہے، رات جاگنے والی ہے نا، کثرت سے استغفار کریں، خوب روئے اللہ سے، خوب معافی مانگے۔ جس بندے کے اندر استغفار آ گیا نا، سارا مسئلہ انشاءاللہ اس کا حل ہو جائے گا۔ اسی طرح وَدْ سُوَا یغوث یعوق نصر، یہ بتوں کا بیان ہے۔ نوح علیہ السلام کے قوم نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑیں، حالانکہ یہ بڑے نیک لوگ تھے، لیکن یہ جب دنیا سے چلے گئے تو شیطان ان کے ساتھ تماشا کیا، کھیل کھیلا، اور لوگوں نے ان کو معبود بنا کے رکھ لیا اور ان کی بندگی شروع ہو گئی۔ اس کے تعلق سے بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں گئے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور ایمان لے۔ یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور نبی کو تسلی، کیونکہ وہ حالات ایسے تھے کہ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں ایمان لو، لوگ کہتے ہیں مجنون ہو گیا۔ تو جب ایک ایسی جگہ گئے، ایمان جنوں کی جماعت لے آئی، تو آپ کو بتایا گیا جس سے آپ کو تسلی ہو کہ یہ نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، جنوں کی جماعت کو ایمان لا رہی ہے، کسی کے سمجھ میں تو بات آ رہی ہے، تو آپ کو اس سے تھوڑی انرجی ملی۔ اسی طرح یہ بتایا گیا کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا، یہ بات بتائی گئی۔ حالانکہ اللہ کے علاوہ پکارا تو چاہے مسجد ہو چاہے مسجد کے باہر ہو، کسی کو نہیں جائے گا، لیکن خصوصاً کہ مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تم اللہ کی عبادت کے علاوہ یا اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیسے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ یہ تعلیم دی گئی مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی، اور ساتھ ہی یہ سوچا ڈالا گیا کہ خانہ کعبہ جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا، جہاں تم نے 360 معبود بنا کے رکھا ہے، یہ سراسر ظلم ہے، غلط ہے۔ ایک دور آئے گا کہ وہاں سے ساری صفائی ہوگی۔ باقی باتیں انشاءاللہ اس بارے کا اگلے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔